تو حضرت اسیرم بن عمرو بن قیس انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر انہوں نے جب کلمہ پڑھا دنیا اس وقت بھی آشش کر اٹھی۔ انہوں نے غزوہ سے پہلے نہ کلمہ پڑھا، لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضور نے کسی کو ان کے پاس بھیجا۔ حضور نے فرمایا وہ تیسری صف میں وہ جو بندہ کھڑا ہے نا اسیرم بن عمرو، اسے بلا کے لے آؤ۔ تو لوگ اسے بلا کے لے آئے، وہ اپنے لشکر سے نکلے، گھوڑا چلایا اور حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گھوڑے دونوں، حضور بھی گھوڑے پہ جلوہ گر، وہ بھی گھوڑے پہ۔ حضور نے مختصر بات کی، حضور نے فرمایا اس وقت تو تیرا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلم تسلم، اسلام لے یا سلامت رہے گا۔ اس نے کہا میری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بول۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا، نماز کبھی بھی نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا منظور ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایسا نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں، مگر حضور کی آنکھ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے بغیر گزارا ہے، نہیں نہیں، نماز کے بغیر دین کا تصور ہی محال ہے ہی کوئی نہیں دین نماز کے بغیر۔ اس نے کہا جی میری پہلی شرط یہ ہے نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا منظور ہے۔ اس نے کہا روزہ بھی نہیں رکھوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ اس نے کہا زکوٰۃ بھی نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا منظور ہے۔ اس نے کہا حج بھی نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ اس نے کہا نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، حج نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، صرف کلمہ پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا ساری شرطیں منظور ہیں۔ اس نے کہا اصلی شرط تو میں نے آپ کو بتانی ہے، میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کروں گا، آپ بغیر نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے مجھے جنت میں داخلے کی ضمانت دے دیں، میں ابھی کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن جاتا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھے منظور ہے، میں تجھے جنت میں داخلے کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو واحد جنتی ہوگا جو بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جنت میں جائے۔ ایک نماز بھی تو نے نہیں پڑھی ہوگی تو پھر بھی جنتی ہو۔ حضرت ثابت بن صارم جن کا اردو یہ نام مشہور ہوا، اصل نام تھا اسیرم بن عمرو بن قیس، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا اور پھر اپنے لشکر میں واپس نہیں گئے، حضور کے لشکر میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی نے کہا ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں گھر جا رہا ہوں، اب آپ کے خلاف میں نے کیا لڑنا؟ انہوں نے کہا نہیں، اب کلمہ پڑھ لیا، اب آپ کے ساتھ مل کے لڑوں گا۔ تو جنگ شروع ہوئی، حضرت اسیرم ایسے نکلے اور دشمن کے اوپر دیوانہ وار ٹوٹ پڑے اور بہادری اور بے جگری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جب ان کا جسم حضور کے سامنے لایا گیا، اب آپ کو پتا چلا حضور نے شرطیں کیوں مانی تھی۔ نبی کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان کی زندگی میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا وقت ہی باقی نہیں رہا، چند لمحے رہ گئے ہیں۔ حضور نے ہر شرط مان لی اور جب ان کی لاش سامنے آئی، حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ بغیر صوم و صلاۃ و حج و زکوٰۃ، اے میرے صحابہ اگر بغیر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، آؤ میرے اس صحابی کا چہرہ دیکھو، اسے اللہ نے جنتی کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت سعد کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، صرف یہ ایک بچا تھا، اس نے کلمہ اس شان سے پڑھا کہ دنیا تب بھی آشش کر اٹھی۔